اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے خوف پر ایک بہت اچھی بات نکل گئی کہ خوف ہے کیا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، خوف کی بہت سی قسمیں ہیں۔ پہلا خوف یہ گناہگاروں کو ہوتا ہے، دوسرا رہبہ یہ عابدین کو ہوتا ہے، عبادت گزار کو ہوتا ہے، تیسرا خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے فرمایا کہ گناہگار کا خوف عذاب سے ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، عابد کا خوف عبادت کے ثواب کے برباد ہونے کا ہوتا ہے، اور عالم کا خوف طاعات میں شرک خفی سے ہوتا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہیں، تو سب کا الگ الگ خوف ہوتا ہے نا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے۔ یعنی عاشق کا خوف کیا ہے؟ نہ تو اس کو گناہ کا اور نہ جو ہے عبادت کا چنتا ہے اور نہ ہی ثواب کا چنتا ہے، بلکہ اس کو چنتا ہے جو عاشق ہے اس کو بھائی ملاقات چاہیے، اس کو دیدار چاہیے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ دیدار ہمارا بند نہیں ہونا چاہیے، ہم کو دیدار برابر ہونا چاہیے۔ یہ عاشقین کا خوف ہے۔ اور عارفین کا خوف کیا ہے؟ ہیبت و تعظیم سے ہے، اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا، اور ان تمام اقسام کے حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں۔ یعنی عارفین کا جو خوف ہے وہ خوف ہیبت و تعظیم سے ہے، اور یہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے۔ ہیبت اور تعظیم سے خوف مطلب تھوڑا اور باریکی والی بات ہے کہ بھائی ہم کو ہر بات پر بالکل لرزاں رہنا ہے، کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ہمارے محبوب کو پسند نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے بڑا الرٹ رہنا پڑتا ہے عارفین کے لیے کہ بھائی صرف دیدار کی بات نہیں ہے، دیدار نہیں ہونا چلیے وہ تو الگ بات ہے، اور کوئی بات پیدا نہیں ہو، کسی طرح کی ناراضگی نہیں ہو، اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے یا کسی طرح کی اور کوئی گستاخی نہ ہو۔ یہ خوف یہ بہت اعلیٰ خوف ہے، عارفین کا خوف اعلیٰ خوف ہے۔ اسی طرح سے عاشقین کا خوف ہے دیدار نہیں ہونے کا خوف، اور باقی کا تو ہم نے بتایا۔ یہ بات المرجع السابق میں کے حوالے سے لی گئی ہے، یعنی مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، ہر آدمی کو الگ الگ قسم کا ڈر ہے۔ دنیا دار کو مال کھونے کا ڈر، دیندار کو دین کھونے کا ڈر، لیکن اللہ والے کو اللہ کے ناراضگی کا ڈر۔ موٹا موٹے یہ تین چیز پکڑ لیجیے، اتنا لمبا میں مت جائیے۔ دنیا دار کو دنیا کا خوف، کھونے کا خوف، دیندار کو جنت اور ثواب کھونے کا خوف، لیکن اللہ والے کو صرف ایک ہی چیز کا خوف ہے، نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا خوف، صرف ایک ہی خوف کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہم سے جو ہے دوری نہیں اختیار کر لے، توجہ ہم سے خدا تعالیٰ کا ہم پر سے ہٹ نہ جائے، لطف و کرم ہٹ نہ جائے۔ یہ سب سے باریک اور سب سے عمدہ خوف ہے۔ اس خوف پر جو پہنچ گیا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا۔ اور دادا حضور ہمارے اس طبقے کے آتے تھے، یہ عارف باللہ ہیں۔ عارف باللہ جو ہے اللہ کو پہچاننے والے کو کہتے ہیں، اور واصل باللہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے واصل ہو گیا ہو۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عارف باللہ الگ ہوتا ہے واصل باللہ الگ ہوتا ہے، نہیں، سب جھول ہے، زیادہ جھول میں نہیں جانے کا۔ جو عارف ہے وہ واصل بھی ہے، جو فنا بقا کے منزلوں سے گزر گیا وہ سب جو ہے واصل ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ واصل نہیں ہوگا وہ، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتا ہے آپس میں کہ بھائی چلیے سب کا درجہ الگ الگ ہے، وہ الگ بات ہے۔ واصل اللہ کا مطلب ہوا اللہ سے واصل ہونے والے ولی اللہ، اور عارف باللہ ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے ولی اللہ۔ مقام کس کا بڑا ہے کس کا چھوٹا ہے اس چکر میں نہیں پڑنا، یہ جو ہے اتنا ضرور ہے کہ اللہ والوں کا سب کا مقام بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ والے لوگ جو ہیں تھوڑے تھوڑے سے سب اپنے اپنے منزل کے مالک ہیں، کوئی کچھ ہیں کوئی کچھ ہیں کوئی کچھ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں میرے حساب سے عارفوں کا مقام سب سے بلند ہے، اور ہم نہیں کہتے ہیں، دنیا بھر کے تمام صوفیہ کی کتابوں کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ عارفوں کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، عارف سے اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء اللہ میں عارف سے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو یہی چرچا کر رہے ہیں، یہ کیا نام ہے، حضرت غوث پاک کہ عاشق سے بھی اوپر عارف ہے، یہاں پر بھی چرچا ہے
ہے نا، آخر میں کہا ہے کہ عارف، تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عاشق سے اوپر عارف، عارف سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ عارف سے اوپر کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس میں زیادہ پچڑے میں پھنسنے کا ضرورت نہیں ہے، اور لوگ اسی میں زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اندرونی باتیں ہیں، اس سب میں زیادہ پھنس کر کے کیا فائدہ ہے؟ اب کہنے کا مطلب کہ ہم کو ڈاکٹر بننا ہے، ہم ڈاکٹر بنیں گے۔ اب کتنے پرکار کے ڈاکٹر ہیں، تو سب ڈاکٹر بننے کے بعد ہی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ہڈی کے ہیں، کوئی جو ہے نس کے ہیں، تو کوئی چیسٹ کے ہیں، تو کوئی شوگر کے ہیں، تو کوئی کچھ ہے۔ بھائی جس سبجیکٹ میں جو ایم ڈی کر لیا وہ اس کا ماسٹر ہو گیا، پہلے ڈاکٹر تو بنو یار، ہیں؟ تو سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹری کوالیفائی کرنا۔ ڈاکٹری کوالیفائی کرنے کے بعد جو جس سیکٹر میں جانا چاہے گا جائے گا، جو جس فیلڈ کا جس کا جو ہے لطیفہ ہے، وہ ذوق ہے، اس فیلڈ میں وہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب کہیں کہ نہیں ہڈی والا زیادہ بڑھیا ہوتا ہے، گوشت والا بڑھیا نہیں ہوتا، یہ کوئی مطلب ہوا؟ یہ تو کوئی مطلب نہیں ہوا نا۔ نہیں، ہڈی والا ڈاکٹر بہت بڑا ہوتا ہے، اور کیا نام ہے، نس والا ڈاکٹر چھوٹا ہوتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو کوئی بات ہوا نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات۔ قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جیسا بالکل ایک تمہارے اندر بھی ہے، تمہارے جیسا بالکل ایک تمہارے اندر بھی ہے، کبھی اس کو بھی سجاؤ سنوارو اور اس کو بھی طاقتور بناؤ، طاقت فراہم کرو۔ میرے اندر بھی ایک میرے جیسا کوئی دوسرا ہے۔ مراد یہی ہے کہ یہ جسمانی وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے نا، اس جسمانی وجود کے اندر ایک روحانی وجود ہے۔ اب اتنا ہی کافی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے۔ اب آپ کہیے کہ نہیں بھائی تمہارے اندر جو ہے ایک نہیں بلکہ 16 مخلوق ہے، 18 مخلوق ہے، تو آدمی کنفیوز کر جائے گا۔ ارے بھائی اس کو تھوڑا رہنے دیجئے، جو اندرونی چیزیں ہیں۔ اب 16 مخلوق ہے تو سب کو ذاکر بناؤ، سب کو بیدار کرو، 16 مخلوق الگ الگ عبادت کرے گی، تم جو ہے پورا خاندان بن جاؤ گے، تو بتاؤ بھائی کیسے آسمان میں گھومو گے، یا پھر کہاں جاؤ گے، اصولوں کو کہاں کہاں بٹھاؤ گے؟ یہ تو ایک لوگوں کو کنفیوز کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ کیا طریقہ ہوا؟ دادا حضور نے کبھی ان سب باتوں پر فوکس نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر 16 مخلوق ہے یا 26 مخلوق ہے، جو بھی ہے، 18,000 عالمین ہی ہے میرے اندر، تو کیا کریں بھائی؟ ہم کو تو ایک چیز پر پکڑنا ہے نا، ایک چیز پر فوکس کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات بخاری صاحب کر رہے ہیں، تمہارے جیسا بالکل تمہارے اندر ایک ہے۔ دادا بھی کہا کرتے تھے ہمارے اندر ایک بہت ہی مضبوط اسٹیل باڈی کا ایک اور پاورفل جسم ہے، روحانی جسم ہے، ایک جسمانی جسم ہے، ایک روحانی جسم ہے۔ اتنا سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے انسان کو؟ کیا بہت کافی؟ آپ اس کی تیاری کیجیے، جب اس کی باریکیوں میں اندر جائیے گا تو دیکھیے گا کہ بھائی لطائف ہوتے ہیں، اور جو ہے دیگر مخلوقیں ہوتی ہیں، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیگر مخلوقیں ہونا اور پارٹیکولر کوئی چیز ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اب سب کو کہیں کہ نہیں بھائی صاحب ہم الگ الگ ہیں، تو یہ تو بیکار بات ہے نا۔ اب کہنا ہے بھائی میرا لطیفہ انا اڑ گیا، اور خفی بیٹھا رہا، اور اخفا تاکنے لگا، اور قلب بھاگ گیا، یہ کوئی طریقہ ہوا ہے؟ ارے قلب کو آپ نے جو ہے ایک الگ بنا رکھا ہے، روح کو الگ بنا رکھا ہے، بنا کے رکھ کر کے آپ لوگوں کو کنفیوز کیوں کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ قلب ایک لطیفہ ہے، روح ایک لطیفہ ہے، سر خفی اخفا سب لطیفہ ہے بھائی، ہم جانتے ہیں وہ ہمارے روح کے پیچیدہ اسرار ہیں۔ دادا نے کبھی ہم لوگوں کو نہیں بتایا کہ لطیفہ قلب کو روشن کرو، پھر روح کو روشن کرو، سر کو کرو، اخفا کو کرو، انا اڑ کر کے جا کے دیدار کرے گا، پھر لوٹ کے ماتھا میں آئے گا، ماتھا میں گھسنے کے بعد آنکھ سے نکلے گا، آنکھ سے نکلنے کے بعد دل میں جائے گا تو دیدار ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو ہو گیا کہ نہ تو رادھا کو نومن کبھی گھیر ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ یہ تو پبلک کنفیوز کر کے جو ہے آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اس طرح کی کام اگر ہو رہا ہے، اس طرح کا کام اگر کوئی کرتے ہیں تو اس کو بہت ٹیکنیکل ڈھنگ سے لے کر کے ایک دم جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا بات ہے۔ جی نہیں، تمام اولیاء اللہ نے اس راستے کو طے کیا ہے، اور سب نے اس راستے سے گزر کر کے لوگوں کے لیے جو ہے فراوانی اور سہولت بتایا۔ تو کہنے کا مطلب ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر، ساری باتیں ہیں، لطائف ہیں، تو یہ ہیں وہ ہیں، سب ہیں بھائی، بالکل صحیح ہے، لیکن ٹیکنیکل چیزوں کو بتانے کے لیے پیر ہے نا بھائی، وہ بتائے گا کیسے کیسے کون کہاں جا رہا ہے، بتائے گا ساری چیز کو کیسے کیسے اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن کنفیوز کر دینے کے بعد تو عام آدمی تو گمراہ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا کہ بھائی لو
ارے ایک تو سنے تھے کہ چلو بھائی قلب ہمارے اندر روح، ایسے تو روح سمجھ میں آتا نہیں ہے، الا قلیلا، روح کے بارے میں بڑی کم علم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو روح تو ایسی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں۔ آدمی تو اسی میں کنفیوز ہے پورا، سائنسداں کا ٹولی جو ہے، سائنسداں لوگ تو آج تو روح کو بھی نہیں تسلیم کر پا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب کہ روح ہی تو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اب روح کے اندر اتنا پیچیدگی آپ ڈال دیجئے گا تو جو آدمی ماننے والا ہے وہ بھی انکار کر جائے گا۔ تو بھائی کم سے کم اتنا تو پہلے مانیے کہ بھائی ایک غیب ہے اور ہمارے وجود کے اندر ایک روح ہے، اور وہ زندہ وہ جاوید ہے، اس کو روشن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کو سجائیں گے، اس کو سنواریں گے، اس کو نکھاریں گے، سب کچھ ہوگا، ہے نا بھائی؟ تو یہ بات ہے، اسی لیے بابا بخاری کہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک وجود ہے، اس وجود کو سنوارو، سجاؤ، روحانیت کو مضبوط کرو، اس کے زندگی کی فکر کرو، وہ آخرت کے زندگی کی طرف تم کو لے کے جاتی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، تو ہم یہی کہہ رہے تھے۔